ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4 کے TV کے پروگرام ناز بداریوں میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا ویلو تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور، سینئر کالم نگار، تجزیہ کار ادریس نازا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، 31 اگست کو میٹرک کا رزلٹ آیا ہے۔ اوور آل پاکستان میں لگ بھگ 30% کے قریب اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو مکمل طور پر فیل کر دیا گیا۔ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی سپلی وغیرہ کا ایشو ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں نظام تعلیم ناکام ہو گیا؟ عشاء، بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ ہم بہت سارے دنوں سے سیلاب پہ بات کر رہے تھے، اور پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ سیلاب ہے۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ سیلاب کے علاوہ ہمیں ایک پروگرام کرنا چاہیے۔ ابھی لوگ مصیبت میں بہت پرابلم ہے، لیکن یہ ہم 3 دن مطلب رزلٹ آئے ہوئے، اور جو نظام تعلیم کی بات ہو رہی ہے، مطلب یہ پہلے بھی بچے فیل ہوتے ہیں، ہر سال تقریباً 30-35% بچے فیل ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس دفعہ بھی اتنے ہی ہوئے، لیکن سپلی کا جو آپ نے کہا کہ بہت سارے بچے جو ہیں جن کی 1 یا 2 سپلیز ہیں، وہ فیل تو نہیں ہوئے، لیکن پوری طرح فیل نہیں ہوئے، لیکن ان کی سپلیز ہیں ایگزامز میں۔ اور یہ جو ہے کہ کیا ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا؟ عشاء، آپ غور کیجئے گا، پچھلے 15 سال سے مسلسل ذرا غور کرنا ہے، یہ بیس ہے ہماری۔ میٹرک جو ہوتا ہے یہ بیس ہے، اس کے بعد انٹر کرتے ہیں یا گریجویشن کرتے ہیں، اور پھر آپ عملی زندگی میں کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ بیس ہے۔ میٹرک کے بعد آپ نے کسی نہ کسی سائڈ پہ نکلنا ہوتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہماری بیس سب سے کمزور ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس دفعہ PCS نے جو ایگزام لیے، ہمارے پبلک سروس کمیشن نے، اس نے سب انسپیکٹرز کے لیے ایگزام لیے، اور اس میں جو انہیں سیٹیں چاہیے تھیں، مطلب 150 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں، صرف 2 لوگ جو ہیں کوالیفائی کر پائے ہیں۔ اور اس طرح سے ہمارا نظام جو ہے، اچھا، جسٹس بھگوان داس صاحب کو 15 سال پہلے ایک رپورٹ بنا کے دے، جو ہمارا کمپٹیشن کا سب سے بڑا ایگزام ہے CSS کا، انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پہ انہیں اگر ایک سال میں اگر 150 لوگ چاہیے تھے تو صرف 5 لوگوں نے کوالیفائی کیا تھا۔ تو وہ رپورٹ لکھ کے گئے تھے کہ ہمارا نظام تعلیم تیزی سے بیٹھ گیا ہے اور تیزی سے فلاپ ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں بہت ساری پلاننگ کرنا ہوگی۔ مطلب انہوں نے تو یہاں تک تجویز دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ہو سکتا ہے CSS کا جو کرائیٹیریا ہے وہ ذرا بدلنا پڑے۔ ہمارا جو کرائیٹیریا CSS کا، وہ دنیا کا جو بڑا سٹینڈرڈ ہوتا ہے اس کے بالکل مطابق ہے، بلکہ دنیا سے بہت بہتر ہے۔ اس میں ہم اپنے امیدوار کو جو CSS کرتے ہیں، جو AC جاتے ہیں یا ASP جاتے ہیں یا اس لیول کے جو آفیسر جاتے ہیں، ان کے لیے جو ہم نے نظام بنایا، یہ دنیا کا بہترین نظام ہے۔ تو ہمارے جو بچے ہیں جو ماسٹرز کر رہے ہیں یا CSS کے لیے اپیئر ہوتے ہیں ماسٹر کرنے کے بعد، وہ تیزی سے بچے فیل ہو رہے ہیں۔ اور اس دفعہ تو انتہا ہو گئی کہ آپ کے پنجاب پبلک سروس کمیشن نے ایگزام لیے اور ہم 100-150 کے قریب سب انسپیکٹر نکال سکے، صرف 2 لوگ کوالیفائی کر پائے ہیں۔ تو یہ ایک تماچا ہے ہمارے سسٹم پر۔ اور دوسری طرف یہ دیکھنا ہے کہ پرائیویٹ اداروں کے آنے کے بعد، اس میں کوئی شبہ نہیں، اگر پرائیویٹ ادارے نہ آتے تو سرکاری ادارے تو ہیں ہی نہ کافی، تعلیم اتنی عام نہ ہوتی۔ سرکاری ادارے نہ کافی ہیں سارے لوگوں کو ایڈمیشن دینے کے لیے۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر نہ آتا، پرائیویٹ ادارے نہ آتے، پرائیویٹ کالجز نہ آتے، پرائیویٹ اسکولز نہ آتے، تو بچے کہاں جاتے؟ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ سارے کے سارے بچوں کو فیل ہو گیا نا، کہ وہ سارے بچوں کو تعلیم دے سکے۔ پرائیویٹ سیکٹر آنے کے بعد یہ تو ہوا کہ تعلیم عام ہوئی، لیکن تعلیم جو ہے اس کا معیار گر گیا۔ پرائیویٹ اداروں میں آپ دیکھیے کہ ہمارے سرکاری اداروں میں آپ ایک مڈل اسکول کو لے لیجیے۔ مڈل اسکول میں سب سے چھوٹی کلاس جسے آپ پریپ کہتی ہیں، نرسری، اور 1 تو بہت آگے جا کے آتی ہے۔ اچھا، اس کو پڑھانے کے لیے جو لوگ ہیں نا، وہ کم از کم ان کی جو کوالیفیکیشن ماسٹرز کیا ہوگا، انہوں نے کسی نہ کسی سبجیکٹ میں ماسٹرز کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایم اے کرنے کے بعد MA کیا، اور تب جا کے وہ سرکاری ٹیچر، اور ان کا تجربہ ہے جو پڑھاتے ہیں چھوٹی سی کلاس کو۔ آپ اندازہ قائم کریں نا کہ جو لوگ میٹرو کو پڑھا رہے ہیں وہاں تو MPhil ٹائپ کے لوگ ہیں یا PhD لیول کے لوگ ہیں جو ہمارے میٹرک کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، سرکاری اداروں کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح جب انٹر میں آپ چلی جاتی ہیں تو پھر تو وہاں پہ بہت قابل لوگ ہیں۔ اچھا، یہ ہمارا سرکاری نظام تعلیم ہے۔ پرائیویٹ اداروں میں، آپ پرائمری کے اداروں میں چلے جائیں، وہاں جو ٹیچرز پڑھا رہی ہیں وہ کوئی میٹرک ہے، کوئی FA ہے، اور ان کی 6,000 سے لے کر 8-10 ہزار روپیہ سیلری ہوتی ہے۔ تو وہ بچیاں جو انٹرینڈ ہیں، جن کی کوالیفیکیشن اتنی نہیں ہے، یہ وہ بچے جو FA FSC ہیں یا میٹرک ہیں، وہ آپ کو پڑھاتے نظر آئیں گے پرائمری سیکشن میں۔
مڈل میں اور میٹرک میں چلے تھوڑا سا بہتر ہے, وہاں گریجویٹ تک پڑھاتے ہیں, لیکن وہ انٹرینڈ لوگ ہیں, ان کو پتہ نہیں کسی نے B.Ed M.Ed نہیں کیا, تو وہ بچے پڑھا رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے پرائیویٹ اداروں کی دوڑ تو لگ گئی, انہوں نے تعلیم کو بھی مہنگا کیا. آپ کو پتہ ہے جتنے پیسوں میں ہم لوگوں نے ماسٹرز کر لیا اتنے پیسوں میں اب ایک سیمیسٹر کی فیس پوری نہیں ہوتی. ہمارے زمانے میں 25 پیسے ہوتی تھی, پرائمری سطح پہ فیس ہوتی تھی 25 پیسے, یعنی کہ 1 روپے کا چوتھا حصہ. تو جب ہم میٹرک میں چلے گئے تو 1 روپیہ 1.5 روپیہ فیس ہوتی تھی وہاں نا, اور جب ہم انٹر میں چلے گئے تو 1500 روپیہ تقریباً سالانہ کوئی فیس ہوتی تھی. اسی طرح آگے جا کے مطلب 1500-1600 2000 4000 روپیہ فیس ہوتی تھی, اور یونیورسٹی میں جا کے اس سے کچھ زیادہ ہو جاتے تھے. لیکن اب عالم یہ ہے کہ پرائیویٹ کالجز میں ایک سیمیسٹر کی فیس 1.5 لاکھ روپے ہے. تو 1.5 لاکھ روپے میں تو لوگ اس وقت ماسٹرز کر لیا کرتے تھے, پورا ان کا جو ایم اے تک کی تعلیم تھی وہ 1.5 لاکھ روپے, اس سے بھی بہت کم پیسوں میں ہو جاتی تھی. اب 1.5 لاکھ روپے ایک سیمیسٹر کی فیس ہے. لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے بدلے میں جو ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور جو لوگ پڑھا رہے ہیں وہ بچوں کو کچھ بھی ڈلیور نہیں کر پا رہے, اور نتیجہ کیا نکلا کہ بچے جو ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہی ناکام ہو جاتے ہیں. میٹرک کا رزلٹ ہوتا ہے جو بیس ہے جس پہ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں, کہ اگر میٹرک کے رزلٹ میں ہر سال اتنے بچے فیل ہوتے ہیں, ان کی سپلی آتی ہیں, لیکن تشویشناک بات کہاں ہے؟ تشویشناک بات یہ ہے کہ اب آپ CSS کرنے کے لیے جاتے ہیں, PCS کرنے کے لیے جاتی ہیں, تو آپ 150 بندہ نہیں نکال پا رہے 1.5 لاکھ بندے میں سے. اگر 1.5 لاکھ بندہ پیئر ہوا ہے تو 2 بندے اس میں سے کوالیفائی کر رہے ہیں. تو یہ جو اتنا بڑا ہمارا فیلئر ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا پرائیویٹ نظام تعلیم. میں نے کہا میں مطمئن ہوں سرکاری نظام تعلیم سے. وہاں پہ اسکولز میں اور کالجز میں وہ لوگ پڑھا رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں یہ پروو کر کے آئے ہیں, وہ PCS کے ذریعے آئے ہیں, وہ جیسے بھی آئے ہیں وہ پروو کر کے آئے ہیں کہ میں ایک اچھا ٹیچر بن سکتا ہوں, میں پڑھا سکتا ہوں, میرے پاس ایبلٹی ہے. جو لوگ وہاں سے فیل ہو جاتے ہیں نا, جو PCS نہیں کر پاتے, وہ پرائیویٹ کالجز میں چلے جاتے ہیں, اور وہ بھی اپنے آپ کو لیکچرار تو لکھتے نہیں. وہ سرکاری کالج میں جو ہے تو جو لیکچرار بھرتی ہوا ہے وہاں ایک طریقہ ہے کہ لیکچرار نے لیکچرار لکھنا ہے, پھر جو اسسٹنٹ پروفیسر ہے اس نے اسسٹنٹ پروفیسر لکھنا ہے, جو ایسوسیٹ پروفیسر ہے اس نے ایسوسیٹ پروفیسر لکھنا, اور جو پروفیسر ہے صرف وہی پروفیسر لکھنا, اور پروفیسر ہوتے ہوتے بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے سرکاری کالجز میں. یہاں پہ جو پرائیویٹ کالجز ہیں, یہاں ایک چھوٹا سا بچہ پڑھانے گیا ہے, 22-24 سال کا بچہ پڑھانے گیا, اس نے جیسے تیسے کر کے ماسٹرز کر لیا 22-23 سال کی عمر میں, وہ لیکچرار چلا گیا. تو وہ لیکچرار نہیں لکھتے, وہاں جاتے ہی وہ پروفیسر لکھتے ہیں, پروفیسر فلاں فلاں صاحب. تو یہ ہے وہاں کا پرائیویٹ اداروں کا نظام تعلیم. تو پرائیویٹ اداروں کے آنے کے بعد جہاں تعلیم مہنگی ہوئی ہے, صرف مہنگی نہیں ہوئی, تعلیم جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیجیے کہ وہ مہنگی تو ہوئی ہے لیکن ناکام بھی ہوئی ہے. تعلیم مہنگی ضرور ہوئی ہے لیکن تعلیم مطلب وہاں ہم بچوں کو ڈلیور کرنے میں ناکام ہو گئے, وہاں ہم وہ کھے پیدا کرنے میں ناکام ہو گئے جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے, اس سسٹم کو چلانا ہے. آپ غور کیجیے, آپ کے ملک کو جو بیوروکریٹ چلا رہے ہیں وہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں ٹاٹ والے اسکول میں پڑھے ہیں, تو وہ لوگ ابھی تک آپ کا سسٹم چلا رہے ہیں. آپ غور کیجیے جو اب کھیپ پیدا ہو رہی ہے حالیہ دنوں میں, جو بندے PCS نہیں کر رہے, اچھا یہ لوگ جو آگے ملک کو کیسے چلائیں گے؟ بھائی جب آپ کو اگلے 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد گریڈ 20 کے لوگ چاہیے ہوں گے, تو وہ لوگ جیسے تیسے کر کے آگے ہیں, وہ ملک کو کیسے چلائیں گے؟ آپ کا ملک تیزی سے جو ترقی کی طرف جا رہا ہے, جو تنزل کی طرف جا رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ کمپیٹنٹ لوگ آپ کو مل نہیں رہے. اچھا پالیٹیشین کی تو بات ہی چھوڑیے نا, یہ تو میں نے آپ کو یاد ہے ہم نے 2 پروگرام کیے تھے. ایک تو سسٹم پہ ہم نے پروگرام کیا تھا کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ فلاپ کیوں ہو رہا ہے, ڈیموکریسی کیوں فلاپ. تو اس میں نے بتایا تھا کہ ہمارا CSS کا سسٹم یہ ہے, اور جب ہم قابل ترین لوگ پیدا کر لیتے تو ان کے اوپر جو لوگ آپ نے بٹھانے ہیں وہ قابل بھی ہوں اور دیانتدار بھی اور اہل بھی ہوں. تو ہم وہاں جو اسمبلیوں میں, جسے ہم واچ کونسل کہتے ہیں, پارلیمنٹ کہتے ہیں, جسے ہم کچھ بھی نام دیں, اسے اسمبلی کہیں, تو وہاں پہ جو لوگ پہنچتے ہیں وہ اتفاق کی بات ہے, وہ نااہل بھی ہیں اور بد دیانت بھی ہیں. تو یہ ہمارے سسٹم کا فیلئر ہے. اب بچے جو میٹرک میں اس دفعہ جو ہمارا رزلٹ آیا, اس سے حکومت کو چاہیے اس کو لائٹ نہ لے, اس پہ فوری طور پر توجہ دے. ہمیں اپنے میٹرک سے پہلے کا جو نظام تعلیم ہے فوری طور پر اس پہ توجہ دینی ہوگی, اس کو بدلنا ہوگا. میٹرک تک کی تعلیم کو اتنا بہتر کرنا ہوگا, کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ میٹرک تک کی تعلیم بنیاد ہے. جو بچہ میٹرک ٹھیک نمبروں سے کر جائے گا, جو بندہ ٹھیک طریقے سے یہاں تک پڑھ لے گا, وہ آگے جا کے انٹرمیڈیٹ, گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن بہت بہتر انداز سے کرے گا. اور جب وہ کسی کمپٹیشن کے ایگزام میں جائے گا تو وہ بہت بہتر پرفارم کرے گا, بہت اچھا رزلٹ دے گا. ہم یہاں اس لیے فیل ہیں کہ ہمارے میٹرک کے جو بچے ہیں, میٹرک تک
اور اس کے بعد جب کالج میں چلے جاتے ہیں, بالخصوص پرائیویٹ کالجز کی بات کر رہا ہوں, وہاں جا کے ان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. پرائیویٹ کالجز میں بچے پڑھ نہیں رہے ہیں, وہاں صرف وہ عیاشی کرنے کے لیے اور بدماشی کرنے کے لیے جاتے ہیں. میں آپ کو گجرانوالہ کی ایک اکلوتی یونیورسٹی جو پرائیویٹ سیکٹر میں, اس کا حال بتا دیتا ہوں کہ وہاں پہ جو ہو رہا ہے سبھی کو پتہ ہے. تو بچے جو ہیں وہ منشیات کی طرف جا رہے ہیں, بچے جو ہیں وہ تیزی سے غنڈہ گردی کی طرف, بدماشی کی طرف جا رہے ہیں, بچے تیزی کے ساتھ عیاشی کی طرف جا رہے ہیں. ان کو اگر آپ نے ان ساری چیزوں سے روکنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ آپ اپنی میٹرک تک ابتدائی جو آپ کی تعلیم ہے اس پہ فوکس کریں, اس کو بہت بہتر بنائیں. وہاں پہ آپ انشور کریں کہ کمپیٹنٹ لوگ بچوں کو پڑھائیں. اگر کوئی پرائیویٹ اسکول کسی کو بنانے کا بڑی اسے سمجھ لیجئے کہ بڑا شوق ہے, اسے بڑا چاؤ ہے کہ میں پرائیویٹ اسکول بناؤں, تو پھر پرائیویٹ اسکول میں بالکل وہی کرائیٹیریا ہونا چاہیے جو سرکاری ایلیمنٹری اسکول میں ہوتا ہے. جس لیول کے ٹیچر وہاں پہ ہوتے ہیں اسی لیول کے ٹیچر ہونے چاہیے. اور جو آپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ انشور کرے کہ آپ کے پرائمری اسکول میں جو پرائیویٹ سیکٹر میں چل رہا ہے کیا وہاں پر بھی ویسے ہی لوگ ہیں جیسے سرکاری ادارے میں ہوتے ہیں. اگر اس لیول کے یہ لوگ نہیں دے سکتے, ٹیچرز نہیں دے سکتے, تو پھر کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ ایک چھوٹا سا ادارہ بنائے اور بچوں سے فیسیں لیتا پھرے, 400-500 روپے مہینے کی فیسیں ان سے لے اور ایک ایسی کھیپ پیدا کرے جنہوں نے مستقبل میں کچھ بھی نہیں کرنا بلکہ اس ملک پہ بوجھ بننا ہے. حکومت کو اس سلسلے میں فوری طور پر اقدامات کرنے ہوں گے. اگر پرویز الہی صاحب, پنجاب کی بات کروں تو اگر پرویز الہی صاحب نے میٹرک تک پہلے تعلیم مفت کی تھی اپنے ٹینیور میں, اس دفعہ انہوں نے گریجویشن تک تعلیم مفت کی ہے, تو تعلیم کو ارزاں کر دینا, مفت کر دینا ناکافی ہے. وہ تعلیمی معیار کو بھی بہتر بنائے, اس سلسلے میں انہیں بہت بڑا قدم اٹھانا ہوگا. پرویز الہی صاحب ایک منٹ بھی ضائع نہ کریں اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے فوری طور پر اقدامات کریں. اس میں کسی قسم کا تساہل جو ہے وہ قوموں کو تباہ کر دے گا, پاکستان کو نقصان پہنچائے گا.